السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ کر سن رہے ہیں ہندوستان کے بادشاہ کو حیران کر دینے والا بہروپیہ۔ کہتے ہیں ایک دن شہنشاہ ہندوستان حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دیوان عام میں جلوہ گر تھے کہ نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فریادی محل کے دروازے پر کھڑا ہے، باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حکم ہوا اسے حاضر کرو۔ چند لمحے بعد ایک ادھیڑ عمر کا آدمی دربار میں حاضر ہوا۔ شہنشاہ نے اس پر ایک اچھنتی ہوئی نگاہ ڈالی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ دور دور سے آئے ہوئے فریادیوں کی مقدمات کی سماعت سے فارغ ہو چکنے کے بعد اب شہنشاہ اس اجنبی شخص کی طرف مخاطب ہوئے۔ دربار شاہی میں کیا فریاد لائے ہوئے؟ جہاں پناہ میں ایک بہروپیہ ہوں، صرف اس تمنا سے گجرات سے حاضر ہوا ہوں کہ شہنشاہ ہند کے دربار سے اپنے فن کا کوئی اعزاز حاصل کروں۔ اس دربار میں اہل کمال کی قدردانی کا بڑا شہرا سنا ہے۔ اورنگزیب نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا کہ تم نے ٹھیک سنا ہے، لیکن کمال کی قدردانی ہمیشہ سے شاہی درباروں کا شیوا رہا ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ ایک بہروپیہ کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے وجود کو اصلیت کے سانچے میں اس طرح ڈھالے کہ نقل کا پہچاننا مشکل ہو جائے۔ تم نے اگر مجھے دھوکہ دے دیا تو میں یقین کر لوں گا کہ تم اپنے فن میں کمال دستکاری رکھتے ہو۔ اسی دن ایک قدردان کی طرح میں تمہارے کمال فن کی داد دوں گا۔ شہنشاہ کا یہ جواب سن کر خوشی خوشی بہروپیہ دربار سے رخصت ہوا اور اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر کئی دن سوچتا رہا کہ کون سا روپ اختیار کیا جائے کہ بادشاہ کو بھرپور دھوکہ دیا جا سکے۔ ایک مہم سے واپس ہوتے ہوئے شہنشاہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ دلی کی راجدھانی میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف عبادت خانوں اور درس گاہوں میں دعائے صحت کی جانے لگی۔ شاہی بیگمات نے نفلی روزوں کی منتیں بھی مان لیں۔ گلی گلی میں مسکینوں کو خیرات لٹائی گئی۔ علاج کے لیے ملک کے کونے کونے سے طبیبوں کا تانتا بند گیا۔ چند ہی دنوں میں شہنشاہ بصحت و عافیت ہونے لگے اور غسل صحت کے دن ساری راجدھانی خوشی کے شادمانیوں میں ڈوب گئی۔ بیماری سے صحت پانے کے بعد آج پہلی مرتبہ شہنشاہ دربار عام میں تشریف لانے والے تھے۔ مشتاقانہ دید سے دربار کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ آنکھیں پھاڑے ہوئے ہر شخص بادشاہ کی آمد کا منتظر تھا کہ اتنے میں نقیبوں نے آواز دی۔ سارا دربار سروقد کھڑا ہو گیا۔ مبارکباد اور ایام اقبال کی دعاؤں کی گونج میں شہنشاہ تخت آبنوس پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی درمیان میں ایک چوبدار نے آ کر خبر دی، جہاں پناہ کی علالت کی خبر سن کر ایران تک جو ہے وہ پہنچی ہے۔
اسی درمیان میں ایک جوبدار نے آ کر خبر دی کہ جہاں پناہ کی علالت کی خبر ایران تک پائی گئی ہے۔ علاج کے لیے شاہ ایران نے اپنے خصوصی طبیب دربار عالی میں حاضر کیے ہیں، وہ باریاب ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ شہنشاہ نے اس خبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے باریاب ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سارے درباری ایران کے شاہی طبیب کو دیکھنے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حکمائے ایران کی دستار و جبہ میں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کی پیشانی سے حکمت و دانائی کی ذہانت ٹپک رہی تھی۔ اس کے غلاموں کی ایک لمبی قطار ایران کے جذبہ ہمدردی کی ستائش سے گونج اٹھا۔ شہنشاہ تھوڑی دیر تک نظریں جمائے ہوئے آنے والے کو دیکھتے رہے۔ ایران کا طبیب جیسے ہی پابوسی کے لیے آگے بڑھا، شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ جواب سنتے ہی مارے شرم کے بہروپیہ پانی پانی ہو گیا۔ اسے اپنے فن کی ناکامی پر اتنا رنج ہوا کہ الٹے پاؤں وہ دربار سے واپس لوٹ گیا۔ ایک عرصہ دراز تک وہ اپنی شکست کے غم سے نڈھال رہا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑ کر کھڑا کیا۔ آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ تھی۔ غروب آفتاب کے بعد دور افق مغرب پر ہلال عید کے تمنائیوں کی نگاہیں جم گئیں۔ چند ہی لمحے بعد شور اٹھا کہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ قلعہ معلی سے توپیں سرد ہوئیں اور سارا شہر مسرت و نشاط کی بارشوں میں نہا گیا۔ ہر طرف عید کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ عزت و وقار کی کھلی ہوئی فضا، عید کی حقیقی خوشی ہر گھر سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ رات گئے تک علماء مشائخ کی بارگاہوں سے شکر خداوند کی جیت میں تہنیت بلند ہوتی رہی اور عاشقان الہی تسبیح و تحلیل کے انوار میں نہاتے رہے۔ آج ساری رات کے لیے قلعہ معلی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مملکت کے سارے مساکین امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اعلان عام تھا، اس لیے کہ عید کے دن شاہراہوں پر کوئی بھوکا ننگا اور مفلوق الحال نظر نہ آئے۔ صبح ہوتے ہوتے سارے اہل حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کر دی گئیں۔ راجدھانی میں جشن مسرت کا یہ سماں ساری رات قائم رہا۔ صبح ہوئی تو ایک نئی فصل بہار کی مسکراہٹیں ہر طرف بکھر گئی تھی۔ ساری فضا رنگ و نور میں شرابور تھی۔ نورس کلیوں، شگفتہ پھولوں اور مہکتے ہوئے غنچوں کے رنگ برنگ جلووں سے سارا شہر گلستان میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اسلامی اقتدار کا لہراتا ہوا پرچم آج آسمان کی رفعتوں کو آواز دے رہا تھا۔ یہی عالم جان نواز تھا کہ قلعہ معلی سے نماز عید کے لیے پہلی توپ سرد ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہراہ پر فرزندان توحید کی قطاریں لہراتی ہی موجوں کی طرح امڑنے لگی۔ دوسری توپ کے سرد ہوتے ہی قلعہ معلی سے شاہی جلوس جامع مسجد کی طرف روانہ ہو گیا اور امیر کشور ہند کی پیشانی پر عجز و نیاز بندگی کی خاک چمک رہی تھی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر لوگوں کے دل ہل گئے۔ کتنی آنکھیں اللہ کے خوف سے آبدیدہ ہو گئیں۔ انہی رقت انگیز جذبات عبودیت کے سائے میں عید کی دوگانہ نماز ختم ہوئی۔ خطبہ معانقہ سے فارغ ہو کر مسرتوں کے پھول بکھرتے ہوئے فرزندان اسلام کا یہ امڑتا ہوا ہجوم اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعہ معلی کی ایک پرانی رسم تھی کہ نماز عید کے بعد والیان ریاست اور رؤسائے مملکت کی طرف سے شہنشاہ کے حضور میں
نظر گزاری جاتی تھی۔ اب اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ قیمتی تحائف اور بیش بہا جواہرات کے تھال لیے ہوئے نوابوں، رجاؤں اور جاگیرداروں کی منڈیاں قلعہ معلی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ صدر دروازے سے لے کر دیوان عام تک محل کا سارا حصہ دلہن بنا ہوا تھا۔ نقیبوں کی صداؤں کی گونج میں شہنشاہ دیوان عام میں تشریف لائے۔ تخت آبنوس پر جلوہ گر ہوتے ہی سلامی اور عید کی مبارکبادیوں کا شور بلند ہوا۔ والیان ریاست اور رؤسائے مملکت اپنی اپنی کرسیوں پر ایک ایک قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باری باری ایک ایک کر کے سب نے شہنشاہ کے حضور اپنی اپنی نظر پیش کی۔ آخر میں ترکستان کا ایک جوہری اٹھا اور اس نے شہنشاہ کے حضور میں ایک چھوٹا سا صندوق پیش کرتے ہوئے کہا، اس میں بدخشاں کا وہ لعل شب چراغ ہے جو 1000 سال تک مریخ کی خنک چاندنی پر پرورش پاتا رہا، تب جا کر آج اسے پائے گاہ عالی تک پہنچنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ کوکب اقبال کی تابندگی سلامت رہے۔ بزم فلک کا یہ پروردہ نگینہ اس وقت روئے زمین پر ایسا ہی منفرد اور لاشریک ہے جیسے جہاں پناہ کی سلولت شہانہ، شبہائے تار کی روشنی، دیدہ عقل کا چراغ، چمنستان آرزو کا لالا، بہت سارے ناموں سے ترکستان کے جواہریوں نے اسے موسوم کیا ہے۔ فرما روائے ہند کے حضور میں یہ تحفہ نایاب پیش کرتے ہوئے آج میری مسرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے صندوق کو پائے گاہ شاہی میں رکھ کر جیسے ہی لوٹنا چاہتا تھا کہ شہنشاہ عالم اورنگزیب عالمگیر نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا، اس بار بھی ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں ترازو ہو گئے۔ عالم اضطراب میں بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکا۔ اس بار کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ بہت دنوں تک اس کے دل کا زخم رشتہ رہا۔ 1000 شکست و ریخت کے بعد بھی اس بار اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے فن کی غیرت جاگ اٹھی اور آخری بار وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے کھڑا ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد دکن کے علاقے سے یہ خبر موصول ہوئی کہ وہاں بہت سے راجاؤں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مقتدائے وقت کے مطابق آتش بغاوت فرد کرنے اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بذات خود دکن کی مہم پر روانگی کا ارادہ فرمایا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد ایک معین تاریخ پر شہنشاہ کی روانگی طے پا گئی۔ آج صبح سویرے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک لشکر جرار اپنے جلوس میں لیے ہوئے روانہ ہو گئے۔ جن جن گزرگاہوں پر سے شہنشاہ اورنگزیب گزرتے تھے سارے علاقے میں دھوم مچ جاتی تھی۔ سفر کا روٹ آبادیوں سے، شہروں سے ہٹ کر زیادہ تر پہاڑوں اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ صبح و شام موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق یہ مہم نہایت حسین ہوتی جا رہی تھی۔ باغیوں کے چھوٹے چھوٹے حلقے آپس میں متحد ہوتے جا رہے تھے۔ اسی طرح دکن میں ایک باغیانہ قوت مستحکم ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے اس سفر میں ہر دوسرے تیسرے پڑاؤ پر نئی کمک فوج میں شامل ہو جاتی تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ طبقاً بزرگان دین اور اولیاء مقربین کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے۔
اس لیے دستور یہ تھا کہ راستے میں جہاں جہاں بھی کسی بزرگ کا مزار ملتا قافلہ روک کر مزار پر حاضری دیتے، فاتحہ پڑھ کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے اور روانہ ہو جاتے۔ دوران سفر ایک پہاڑی سلسلے پر عبور کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کئی لوگوں کا، انسانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ خیموں اور پھوس کی جھوپڑیوں کی بستی بس گئی ہے۔ کوہسار کے ویرانوں میں آدمیوں کا یہ میلہ دیکھ کر شہنشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ قریب ہی پہاڑ کی کوہ میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں جن کی زیارت اور حصول فیض کے لیے یہاں میلہ لگا ہوا ہے۔ سینکڑوں بندگان خدا یہاں سے فیض یاب ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کی عجیب شان ہے کہ نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں، سدا آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر دل کی حالت غیر ہو جاتی ہے اور ان کے چہرے پر نظر ڈالنے کی تاب بڑی مشکل سے کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ حالات سن کر اورنگزیب کے دل میں بھی ان کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ امیر لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ دم کے دم میں پہاڑ کا طویل و عریض دامن ایک شہر میں تبدیل ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے طے یہ پایا کہ صبح کے اجالے میں درویش کی زیارت کے لیے شہنشاہ تشریف لے جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی پہاڑ کی کوہ تک ساری گزرگاہ کو سپاہیوں نے ہموار کر دیا۔ خدا رسیدہ بزرگ کی زیارت کی نیت سے شہنشاہ نے غسل کیا، نئے کپڑے زیب تن فرمانے لگے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور ننگے پاؤں چل کھڑے ہوئے۔ عقیدت کا اہتمام شوق دیکھ کر لوگوں نے بادشاہ کی نیک تینی اور درویش نوازی کا اعتراف کر لیا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر شہنشاہ رک گئے۔ خادم نے بتایا کہ ابھی حضرت عالم استغراق میں ہیں، تھوڑی دیر توقف کیا جائے۔ شہنشاہ مجسمہ عقیدت بنے ہوئے انتظار شوق میں کھڑے رہے۔ کچھ وقفے کے بعد خادم نے آ کر اطلاع دی کہ اب اندر تشریف لے آئیے۔ اندر کے حصے میں چونکہ رات کی طرح اندھیرا تھا، اس لیے جگہ جگہ کافوری مشعلیں روشن کر دی گئی تھی تاکہ شہنشاہ کو وہاں پہنچنے میں زحمت نہ ہو۔ خدا رسیدہ بزرگ کی قریب پہنچ کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ فرش زمین پر ادب سے 2 زانوں بیٹھ گئے۔ دیر تک ان کے روحانی فیوز و برکات کے امیدوار بن کر خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ کافی دیر گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی مہم کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن درویش نے بادشاہ کی عرض گداز پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ بدستور اپنے عالم محویت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے استغنا کی یہ شان دیکھ کر بادشاہ اس کا اور زیادہ معتقد ہو گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ خادم باہر نکل چکا تھا، اب مکمل تنہائی کا عالم تھا۔ بادشاہ نے دم رخصت درویش کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک توڑا بطور نذرانہ پیش کیا اور اٹھتے ہوئے جیسے ہی وہ دست بوسی کے لیے جھکا، بہروپیے نے دونوں ہاتھوں سے بادشاہ کے قدم پکڑ لیے۔ بس ہو گیا جہاں پناہ، میرے فن کا یہ آخری سٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں جسے 2 بار آپ نے شکست دی ہے۔ اتنی بڑی گستاخی مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتی
کہ آپ میرے ہاتھ کا بوسہ لیں۔ یہ جواب سن کر بادشاہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عالم تخیل میں دیر تک وہ خاموش کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد حیرت کا طلسم ٹوٹا اور ارشاد فرمایا، آج میں نے تسلیم کر لیا کہ تم اپنے فن میں کمال ہو۔ اب اس خوشی میں کہ تم نے میرے اوپر فتح حاصل کر لی ہے، اشرفیوں کی ہی تھیلی قبول کر لو۔ تمہارے فن کا صحیح حق اس وقت ادا کروں گا جب قلعہ معلی دلی میں تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ دکن کی مہن سے فارغ ہو کر جب میں دارالخلافہ لوٹوں گا تو تمہارے نہایت شدت سے انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی بادشاہ نے قدم آگے بڑھائے، بہروپیے نے دامن تھام لیا۔ جہاں پناہ اشرفیوں کی یہ تھیلی لے کر اب میں کیا کروں گا؟ اب تو دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ آج تک حقیقت کے جس چہرے پر بے شمار پردے پڑے ہوئے تھے، اب بھی کھلی آنکھوں سے اسے بے نقاب دیکھ رہا ہوں۔ فقیر اور درویش کی نقل میں جب یہ تأثر ہے کہ کشور ہند کے شہنشاہ کی معزز پیشانی میرے آگے جھک گئی، تو اصل کی طرف اگر رخ میں کر لوں گا تو کسی اور اعزاز کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہوئے ایک چیخ ماری اور جیب و گریباں کی دھجیاں اڑاتا ہوا چشمے زدن میں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ پر پھر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس رقت انگیز واقعہ کے تأثر سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ غار کی تنہائی میں دیر تک سوچتے رہے، خدا کی شان بھی کیسی بندہ نواز و بے نیاز ہے۔ کوئی عمر بھر جھک مارتا ہے تو دروازہ نہیں کھلتا، اور کسی کے لیے ایک ہی لمحہ زندگی بھر کی غفلتوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر بادشاہ کی توجہ تصویر کے دوسرے رخ کی طرف گئی اور خدا شناسی اور فقیری و درویشی کے نقالوں نے آہ